بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ رمضان کا آخری عشرہ قریب ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر مسجدوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے۔ اس لیے فقہاء نے اعتکاف کو سنت علی الکفایہ فرمایا ہے کہ اگر پورے محلے کی ایک مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کر لے تو یہ پورے محلے والوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے محلے میں سے کسی مسجد میں کوئی اعتکاف نہ کرے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے کہ ہمارے شہر کی ہر مسجد میں اعتکاف کرنے والے موجود ہوں، ورنہ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے محلے کی ایک مسجد میں اعتکاف کرنے والے ضرور موجود ہوں۔ اگر پورے محلے کی ایک مسجد میں بھی اعتکاف کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اہل محلہ کی بھی ذمہ داری ہے، مسجد کی کمیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی لوگوں میں ترغیب بھی دیں، لوگوں کو سمجھائیں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ جس طرح سے ہم رمضان کے آنے پر مسجد کی تمام تیاریاں کرتے ہیں، تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے تمام انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری مسجد کی ایک ضرورت اور ایک انتظام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیں، کوشش کریں تاکہ ہماری مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا بیٹھے۔ اگر کوئی پورے محلے کی ایک بھی مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے تو یہ پورے محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے آپ سے سب سے پہلی درخواست ہے کہ آپ سب اس کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے انشاءاللہ، اور اس کا انتظام کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے شہر کی ہر مسجد میں اعتکاف کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ لیکن اگر ہر مسجد میں نہیں بیٹھنے والے مل رہے ہیں تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں اعتکاف کرنے والے ضرور ہوں، کیونکہ محلے کی کم سے کم ایک مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی پورے محلے میں اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے آپ سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس کی ہم فکر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے حضرات وہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اعتکاف کرنے سے پہلے اعتکاف کے ضروری مسائل ضرور سیکھیں۔ اعتکاف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معتکف کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس کی لا علمی کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے سے پہلے اعتکاف کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اعتکاف میں جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات معتکف کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ وہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہ اس مسجد کا حدود شرعی کیا ہے۔ بعض مرتبہ معتکف یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کا پورا احاطے کو مسجد سمجھتا ہے، مسجد کافی بڑی ہوتی ہے، اس کا احاطہ ہوتا ہے، الگ الگ حصے ہوتے ہیں، اس میں وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مسجد کے اندر ہی ہیں۔ حالانکہ اصل مسجد جس کو کہا جاتا ہے، جس کو مسجد شرعی کہتے ہیں، اس مسجد میں معتکف کا رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معتکف بغیر شرعی عذر کے نہیں جا سکتا جب تک اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، یعنی کہ جو اس کی ضرورت سے تعلق رکھتا ہو۔ اس طرح کے عذر کے لیے جو مسجد سے باہر جانا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آ گیا بات کر رہے ہیں، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے معتکف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے مسجد میں اعتکاف کرنے سے پہلے مسجد کا شرعی حدود
مسجد کی کمیٹی سے ضرور معلوم کر لے، اور مسجد کی کمیٹی بھی اس کی فکر کرے کہ جو ہماری مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس کو مسجد کا شرعی حدود بتا دیں کہ بھائی یہ مسجد ہماری اصل مسجد یہاں تک ہے، یہاں اس کے علاوہ یہ خارجی مسجد ہے، کیونکہ معتکف کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے معتکف حضرات سے بھی اور مسجد کی کمیٹیوں سے بھی کہ وہ اس کی پوری فکر کریں۔ سب سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھیں، اعتکاف کا ضروری علم سیکھیں اور اپنی مسجدوں میں اعتکاف ضرور کرائیں۔ اسی طرح سے اور بھی مسائل ہیں، مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہیں تو اب ہم بالکل آزاد ہیں، ہم چاہیں جہاں جائیں، جب ضرورت پڑے غسل کر لیں، جب ضرورت پڑے گرمی محسوس ہو رہی غسل کر لیا۔ تو یہ مسائل ہیں، ان سب کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والا حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے یا تو وہ نیت کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں معتکف بغیر کسی شرعی حاجت کے، ضرورت کے، وہ غسل بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، جیسے لوگ کرتے ہیں عام طور پر، بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ بس سو کر اٹھے ہیں، مسجد میں آرام فرما رہے تھے، سو کر اٹھے ہیں، وہ غسل کرنے چلے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے ان کو، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جا رہے ہیں۔ اگر راحت کے لیے غسل کرتا ہے معتکف تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جمعے کا دن آ گیا، چونکہ جمعے کا غسل مسنون ہے، تو ابھی سوچے کہ بھائی غسل مسنون ہے، جمعے کے دن سنت ہے غسل کرنا، اس لیے چلو بھائی غسل کرتے ہیں۔ اگر یہ جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تب بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یا تو اعتکاف کرنے کے لیے جب بیٹھ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ نیت کر لی کہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے اور مجھے نہانے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے میں غسل کرنے کے لیے جاؤں گا اور جمعے کا غسل کرنے کے لیے بھی جاؤں گا۔ یہ یا تو نیت پہلے سے کر لے تو اس کے لیے شکل بن جائے گی، گنجائش نکل آئے گی۔ لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی تو پھر یہ نہ ٹھنڈک کا غسل نہیں کر سکتا ہے، نہ جمعے کا مسنون غسل کر سکتا ہے، صرف یہ شرعی غسل کر سکتا ہے، یعنی کہ کبھی حاجت غسل واجب ہو جائے اس پر، صرف غسل واجب کے لیے مسجد کے باہر جا سکتا ہے، ورنہ اس کو غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہ مختصر انداز میں اشارے کے طور پر یا عام طور پر اس میں غلطی ہوتی ہے، معتکف کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں چلتا، وہ سمجھتا میں اعتکاف میں ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اعتکاف کرنے والے حضرات، سب سے پہلی بات، اعتکاف کرنے کے لیے مسجد والے اور کمیٹی والے یہ سب اس کی فکر کریں کہ ہماری مسجد میں معتکف ضرور ہوں، ورنہ اگر پورے محلے میں کسی مسجد میں اعتکاف کرنے والا نہیں ہوں گے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ دوسری بات، معتکف حضرات مسجد کا شرعی حدود ضرور معلوم کریں۔ تیسری بات، اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم ضرور حاصل کریں، کسی بھی ذریعے سے حاصل کریں۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اگر پہلے سے حاصل نہیں کر سکے ہیں تو آپ کسی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو علماء سے معلوم کریں تاکہ آپ کا اعتکاف صحیح ہو۔ اعتکاف بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ اتنی پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، بلکہ ایک سال آپ سفر کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اگلی سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ 20 دن کا اعتکاف پچھلے اعتکاف کی تلافی تھی۔ اس لیے اعتکاف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ کے در پر پڑ جانا، جیسے ہماری زبان میں کہیں زبان میں، جیسے لوگ اپنے کاموں کو منوانے کے لیے جس طرح سے اڑ جاتے ہیں، کوئی کھا نہیں رہا، کوئی پی نہیں رہا، ایک جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں، اس طرح سے معتکف اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ کے لیے ترک کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اسی طرح سے اعتکاف میں بہت سارے کام اللہ ہی کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ ہی کے لیے ترک کرنا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اللہ سے اپنی بھی مغفرت مانگ رہا ہے اور پورے اہل محلے کی اور پورے عالم کے مسلمانوں سب کے لیے یہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اعتکاف بڑی عبادت ہے۔ اس لیے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی اعتکاف کا حکم ملتا ہے کہ وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ اعتکاف کرنے والے حضرات اس کی فکر کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو جان کر انشاءاللہ معلوم کریں گے،
اس کے بعد پھر ہمارا انشاءاللہ اعتکاف صحیح ہوگا، اور جب اعتکاف صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب گناہ سے بچیں گے، اور اس کی پھر اعتکاف کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے معتکف کے لیے وعدے ہیں، انشاءاللہ وہ سب ہمارے لیے پورے ہوں گے۔ اس لیے چند باتیں آپ سے عرض کرنا تھی، اس لیے سب اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔